انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ کسی کے گھر میں بھی ہو وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلو مولودی یولد علی الفطرہ وابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، آگے اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، جیسا اس کو ماحول ملتا ہے اس ماحول کے سانچے میں وہ ڈل جاتا ہے، لیکن فطرت ہر بچے کی فطرت اسلام ہے۔ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور پھر بعد میں تم بعض کافر ہو گئے اور بعض مومن ہی رہے۔ تو یہ دو گروہ ہیں، دو جماعتیں ہیں، دو برادریاں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکفر ملت واحدہ، کفر سارے کا سارا ایک ملت ہے، ایک برادری ہے۔ کفر کسی ملک میں پایا جا رہا ہے، کسی شہر میں ہے، کسی محلے میں ہے، کسی گھر میں ہے، وہ سارے کے سارے ایک برادری ہیں۔ اور جتنے بھی مسلمان بستے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، ان کے بارے قرآن نے اعلان کر دیا انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بائی بائی ہیں۔ تو ایک اہل کفر کی برادری ہے اور ایک اہل ایمان کی برادری ہے، اور قیامت کے دن بھی یہ دو ہی برادریاں ہوں گی، ایک اہل ایمان ہوں گے اور ایک اہل کفر ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لوگ جو اپنی برادری کے رہنے والے تھے، اپنے ہی شہر کے تھے، جن کے جغرافیے میں کوئی فرق نہیں تھا، رنگ و نسل میں کوئی فرق نہیں تھا، جن کی زبان ایک تھی، بستی کی آب و ہوا ایک تھی، ان کو اللہ کے حکم سے یہ کہہ دیا کہ محبوب ان کافروں کو ارشاد فرما دو کہ جن کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا، اور جن کو میں پوچھتا ہوں ان کو تم نہیں پوچھتے۔ اور آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور ہمارا دین ہمارے لیے۔ تو وہ رشتہ دار بھی تھے، برادری بھی تھی، ایک ہی شہر کے باسی تھے، ان کو کہہ دیا کہ تم اور ہو اور ہم اور ہیں۔ اور حضرت بلال حبشی حبشے کے رہنے والے تھے، ان کی یہاں کوئی برادری نہیں تھی، ان کی بولی الگ تھی، آباء و اجداد الگ تھے، ان کے رسوم و رواج الگ تھے، لیکن ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی برادری کے اندر شامل کیا۔ سلمان فارس کے رہنے والے تھے، ان کے آباء و اجداد الگ تھے، ان کی بولی الگ تھی، رسوم و رواج الگ تھے، لیکن ان کے بارے فرمایا سلمان منا، سلمان ہمارے گھر کا بندہ ہے۔ صہیب روم کے رہنے والے تھے، لیکن ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جماعت میں شامل کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ملت کی اساس ہے وہ وطن کی مٹی نہیں، ملت کی جو اساس ہے وہ محمد عربی کی غلامی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مانتا ہے، حضور کا جو کلمہ پڑھتا ہے، حضور کا جو غلام ہے، وہ کہیں بھی رہنے والا ہے، وہ کسی بھی ملک کا ہے، کسی بھی شہر کا ہے، کسی بھی گاؤں کا ہے، وہ ہمارا بھائی لگتا ہے۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ موڑتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ ہمارے گھر کا فرد ہی کیوں نہ ہو۔ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل میں ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری۔ یہ ہے دو قومی نظریہ، کہ کفر ایک الگ نظریہ ہے اور اہل ایمان کا ایک الگ نظریہ ہے، اور اسی نظریے کی بنیاد پر ہم نے یہ وطن عزیز حاصل کیا۔ اور یہ وہی نظریہ تھا جس کی بنیاد پر بدر و حنین کی جنگیں ہوئیں۔ جنگ بدر جو ہوئی ہے، جنگ احد ہوئی ہے، خندق ہے، باقی جنگیں جو ہیں، یہ دو جغرافیہ آپس میں نہیں ٹکرائے، یہ دو زبانوں کے لوگ آپس میں نہیں ٹکرائے،
یہ دو برادریاں نہیں ٹکرائیں بلکہ یہ دو نظریے آپس میں ٹکرائے تھے، اور ایک طرف باپ ہے ایک طرف بیٹا ہے، نظریہ الگ ہے تو آپس میں جنگیں ہوئیں، ایک طرف ماموں ہے ایک طرف بانجا ہے، نظریہ الگ ہے تو جنگ ہوگی۔ تو یہ ہے دو قومی نظریہ، اور اسی نظریے کی بنیاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رکھی، اور اسی نظریے کو لے کر محمد بن قاسم راجہ دہر کے مقابلے میں آیا تھا، اور پھر محمد بن قاسم 3 سال وہاں رہا اور اس نے حکومت قائم کی اور آگے بڑھتا گیا، ملتان تک اس نے علاقہ فتح کر لیا، اور یہاں سے ہی دو قومی نظریہ پھر آگے بڑھتا ہے۔ پاک و ہند کے اندر دو قومی نظریے کی باقاعدہ جس نے بنیاد رکھی، اس پاکیزہ وجود کا نام حضرت شیخ احمد فروقی سرہندی المعروف حضرت مجدد الفیسانی علیہ رحمہ ہے۔ جب اکبر نے دین الہی کی بنیاد رکھ دی اور اس نے سارے دینوں کو ملا کر ایک نیا دین بنا لیا جس کا نام اس نے رکھا دین الہی، اور اس کے اندر اس نے کہا تھا کہ ہندو سکھ مسلم عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی، سب کو اس نے ایک کر کے ایک دین بنا لیا، تو اس کا مقابلہ کرنا، اس کے آگے بند باندھنا یہ بڑا مشکل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ احمد کو یہ قوت دی کہ آپ سینہ تان کے کھڑے ہوئے اور برجست کہا بادشاہ بے دین است اعتبار ندارت ملت ما جداگانہ است، بادشاہ بے دین ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، ہماری ملت اور ہے اس کی ملت اور ہے۔ علامہ اقبال نے سلام پیش کیا کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے جس کو بر وقت کیا خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔